یہ قرآن مجید فرقان حمید 1440 سال پہلے پروردگار عالم نے بزرگوں برتن نے اعلان کیا کہ یہ کتاب کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور آنے والے وقتوں میں تم دیکھو گے کہ اس کی زیر زبر بھی نہیں ہلے گی۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، ہر 100 سال صدیاں گنتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے، اور ایک صدی کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو مٹانے کی ہر کوشش کی گئی، یہ مٹایا نہ جا سکا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کا وعدہ تھا۔ میرے دوستو، قرآن ہی کہتا ہے وہ کتاب جس کی حفاظت کی گئی، جس کے مالک نے اعلان کیا، اور آج 1440 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی حفاظت ہوئی۔ تورات، زبور، انجیل سب الہامی کتابیں، لیکن وعدہ نہیں ملتا کسی کتاب کے اندر، سب بدل گیا، ان کے ترجمے بھی نہ رہ گئے، لیکن یہ قرآن سینہ بہ سینہ صدیوں کا سفر کر کے گواہی دے رہا ہے کہ ایک رب موجود ہے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میرا قرآن ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں گنبد خضرا والا میرا ہے، اور گنبد خضرا والا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا ہے۔ نعمت رحمان ہے یہ ماہ رمضان، مومنوں کی جان ہے یہ ماہ رمضان، اللہ کا احسان ہے یہ ماہ رمضان، مومنوں کی جان ہے یہ ماہ رمضان، ہر گھڑی فاروقی ہے اس ماہ کی پیاری، سحر کا ہو وقت یا ہو وقت کا عنوان ہے یہ ماہ رمضان، مومنوں کی جان ہے یہ ماہ رمضان، اللہ کا احسان ہے یہ ماہ رمضان، مومنوں کی جان ہے یہ ماہ رمضان۔ ذرا غور کر لینا میری اس بات پر، ذرا غور کر لینا قرآن کی بات پر، ذرا غور کر لینا اللہ کی بات پر۔ وہ کہتے ہیں میں نے بہت بڑا سودا کر دیا تمہارے ساتھ، جان تو میں نے تمہاری نکالنی تھی، لیکن اے خوش نصیبو، اے سمجھنے والو، اے اللہ سے محبت کرنے والو، اے اللہ کے پیارو، اے اللہ کے یارو، تم نے محسوس نہیں کیا کہ میں نے کیا کر دیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے سر کاٹتا اور جہنم میں پھینکتا، لیکن تمہارے ساتھ میں نے جو سودا معاملہ ٹھہرایا ہے، اور جاؤ خوشی مناؤ، سجدے کرتے پھرو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اٹھاؤ سر، محفل تو پوری ہو گئی، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو، سب سے پہلے ہدایت مانگو اللہ سے، سب سے پہلے اللہ سے یاری مانگو، تو کہو اپنے اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اور اللہ سے کہو کہ میں اللہ موت سے پہلے مجھ سے اپنا کام لے، میں تیرا کام کرنا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کو بچا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ درد دل دے، میں بتا دوں جب تک درد دل نہیں آتا کبھی بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ التائبون، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، یہ جھک گئے ہیں میرے سامنے، تھوڑا سا آگے کی طرف سر پھر جھکا دو، آج علامت کے طور پر ہی ہے کہ جھک گیا ہے۔ کیا تائبون، اوہ توبہ پہ اتر آئے، ہاتھ جوڑ لیے، اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کیفیتیں پیدا کر کے دیکھو، نہ ملے تو پھر کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پیر و مرشد کی ہر حال میں ماننی چاہیے۔
ماہ رمضان ماہ رمضان 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 کتنا ہے رب کا احسان لایا ماہ رمضان خوش ہے پھر سے ہر انسان لایا ماہ رمضان بڑے پرانے وقت میں ایک بچے سے کہی، میں نے کہا اللہ کتنا بڑا ہے؟ وہ میری بات کو اس طرح سمجھا، مجھے کہتا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ میں کیسے نہ کہے، میں کیسے نہ کہے، صرف اتنا کہہ کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ پریشانی میں پڑ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات کی؟ میں نے کہا دیکھ، تو نے اللہ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے بہت لمبا کیا، کیا ثابت ہو گیا؟ اور جہاں جا کے اس نے ثابت ہونا ہے وہاں تو رہے گا؟ اس کو سمجھ آئی بات کی۔ تو میں نے کہا بھائی اتنا ہی کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ رمضان خوش ہے پھر سے ہر انسان لایا ماہ رمضان کتنا ہے رب کا احسان لایا ماہ رمضان خوش ہے پھر سے ہر انسان لایا ماہ رمضان بدلی ہے عالم کی چال کرتے ہیں اچھے اعمال بدلے بدلے ہیں احوال جھوم رہے اہل و عیال رمضان پورا کرنے ہر ارمان آیا ماہ رمضان کتنا ہے رب کا احسان لایا ماہ رمضان خوش ہے پھر سے ہر انسان لایا ماہ رمضان مرحبا 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 ماہ سیام مرحبا 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 ماہ غفران مرحبا 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 ماہ رمضان ایک شخص دوڑتا ہوا نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس نے ماں کا حق ادا کر دیا، اس نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ انتہائی دھوپ ہے، گرمی ہے، اور ایک بیٹے نے اپنی ماں کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور طواف کروا رہا ہے اور اس حال و بحال ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے دوستو اسی طرح باپ کا مقام، باپ کا درجہ ہے، باپ کا مقام اس کی اولاد کے لیے بہت عظیم اور بڑا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید تمہارا مالک جو تمہارے وجود کا مالک ہے، جو تمہاری روحوں کا مالک ہے، جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، جو جنت اور دوزخ کا مالک ہے، وہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ تم ان کے سامنے کبھی اف تک بھی نہ کرو۔ مرحبا 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 ماہ سیام مرحبا 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 ماہ غفران مرحبا 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 ماہ رمضان 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 الکریم رمضان 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 الکریم اس مہینے میں ہوئی نازل میرے رب کی کتاب جو کرے گا قدر اس کی بس وہی ہے کامیاب جو کرے گا قدر اس کی بس وہی ہے کامیاب
مرحبا 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 ماہ سیام مرحبا 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 ماہ غفران مرحبا 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 ماہ رمضان سحری کا دسترخوان افطار کی وہ شان اللہ کا ہے احسان رمضان مغربان رمضان مغربان ساعت رمضان کی ہے آؤ قرآن کو پڑھیں داغ عصیاں کے ہمارے رب کی رحمت سے دھلیں داغ عصیاں کے ہمارے رب کی رحمت سے دھلیں اور درودوں کا عطر اپنی زبانوں پر ملیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما رمضان 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 الکریم رمضان 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 الکریم مفلسوں کا اور یتیموں کا رکھو تم سب خیال یہ ہے سنت مصطفیٰ کی اور کار با کمال یہ ہے سنت مصطفیٰ کی اور کار با کمال جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے اپنا مال ان کو مولا برکتیں دیتا رہے گا سالوں سال مرحبا 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 ماہ سیام مرحبا 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 ماہ غفران مرحبا 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 ماہ رمضان سحری کا دسترخوان افطار کی وہ شان اللہ کا ہے احسان رمضان یہ مت سمجھے کہ شیطان کو اللہ نے کم طاقت دی ہے. آپ غور کر سکتے ہو اس بات پر کہ جس دل میں اللہ ہے وہاں شیطان نہیں ہے. لوگوں نے صحابہ کرام نے نبی پاک سے پوچھا کہ کیا آپ کے اندر بھی بلٹ ان ہے؟ آپ نے کہا میرے اندر بھی ہے، لیکن تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ میرا شیطان جو ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ مجھے وسوسہ نہیں ڈالتا، ورنہ آپ نیکی کرتے جاؤ اس کا وسوسہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دونوں طرف ارادہ موجود ہے، دونوں طرف جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ وسوسہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ رب کی محبت اور اس کی پسندیدگی ہوتی ہے. ہمیشہ وہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، ورنہ جس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اس کا ٹائم پورا کرتا ہے. اس کی مہلت جو اس نے دے رکھی ہے اس کو جلدی کوئی نہیں ہے. میدان حشر میں لوگ اس خوف سے کہ میرا نام نہ ہو جائے وہ لوگوں کی ٹانگوں میں سے ایسے گزرتے گزرتے کہ ہم بہت دور نکل جائیں. اور قرآن میں کہا کہ جب وہ بہت دور نکل جائیں گے تو نزدیک کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. وہ حقیقت میں دور نہیں جا رہے ہوں گے، اپنے ہدف کے قریب جا رہے ہوں. اور سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ ان کو ٹانگوں سے، گٹوں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے. جبکہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھاگ گئے، ہم فرار ہو گئے. تو اللہ سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مرحبا
مرحبا ماہ سیام، مرحبا 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 ماہ غفران، مرحبا 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 ماہ رمضان۔ فضل مولا سے بھری ہے ہر گھڑی رمضان کی، شکر ہے رب کا ملی پھر سے خوشی رمضان کے۔ فضل مولا سے بھری ہے ہر گھڑی رمضان کی، شکر ہے رب کا ملی پھر سے خوشی رمضان کی۔ سب مسلمانوں کے گھر کی برکتیں روزے سے ہے، ایسے بندوں پر خدا کی رحمتیں روزے سے ہے، ایسے بندوں پر خدا کی رحمتیں۔ ماہ نور آیا، ماہ نور آیا، چلو رب سے لوب لگانے چلے ہم، ندامت کے آنسو بہانے چلے ہم، چلو رب سے لوب لگانے چلے ہم، ندامت۔ اللہ اکبر، رب کے سر اب جھکانے چلے ہم، کہ دل کی سیاہی مٹانے چلے۔ اللہ کا ولی ہو یا کامل پیر و مرشد ہو تو اس کے پیچھے نماز بہت طاقتور ہوتی ہے، اور اگر نبی کا لال ہو، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سراپا ادب التجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے، نگاہوں کے دربان رودار سجدے، وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے، جو مومن ہے ہوتے ہیں سجدوں کے غازی، فلک دیکھتا ہے زمیں کے نمازی، فلک دیکھتا ہے زمیں کے نمازی۔ زمین پہ رہنے والے لوگ کبھی بھی اللہ کو سمجھ ہی نہ سکے، کبھی بھی نہیں سمجھا۔ انسان جو سمجھے ہیں ان کی تعداد کچھ اور ہی، وہ ایک علیحدہ ہی لائن ہے، جو روتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، جو دنیا کے اندر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے، اور ایک زیادہ تعداد ایسے انسانوں کی ہے
اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں 80 بندے چھوڑ کے باقی سب غرق کر کے رکھ دیے، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ پھر ایک نئی حیات شروع ہوئی، ایک نیا نظام شروع ہوا، پھر یہ پارٹیشن شروع ہوئے، پھر یہ دنیا شروع ہوئی، پھر یہ دنیا آباد ہونا شروع ہو گئی۔ کتنا وقت لگ گیا اس کو آباد ہونے میں، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی یورپ آ گیا، کوئی ایشیا میں آ گیا، کوئی امریکہ سے لے کر ہندوستان تک سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ نظام فیل ہو گیا ہے؟ کیا کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مر جائیں؟ لاکھوں بار اس نے کہا کہ دیکھو میرے چاہنے والوں کا حال کیا ہوا، نظر تو اٹھا کے دیکھو پیچھے جا کے، تو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو میرے خلاف چلے، اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے میرے حق میں گواہی دی، تکلیفیں اٹھائیں۔ کیوں نہیں ڈھالتا اپنے آپ کو؟ کیا اللہ کا رنگ ہر رنگ سے اچھا نہیں؟ کے آنسو بہانے چلے ہم، درے رب کے سر اب جھکانے چلے ہم، کہ دل کی سیاہی مٹانے چلے۔ بہار عبادت ماہ نور آیا، خدا کی عنایت کا دستور آیا، ماہ نور آیا، ماہ نور آیا، ماہ رمضان ماہ نور آیا، ماہ رمضان کا دستور آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ أهلا وسهلا يا رمضان يا رمضان، رحمت برکت لایا ماہ رمضان۔ رمضان کا مہینہ بخشش کا بگینا، رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ بخشش کا بگینا۔ میرے بچے اور دوستو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ نہ صرف ہم نبی کا نام لیتے ہیں، بلکہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نبی کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی عزت کا مقام ہے کہ پیارے نبی نے کسی سے کام لینا ہی تھا، کام تو انہی کا ہی ہے، ڈیوٹی تو انہی کی ہے، تو ہمارے سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے، اور ہمیں بڑے پورے ارادے کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا بھی اور بڑھانا چاہیے بھی۔ بخش دے خطا مایج ساری، اللہ سونے، اللہ سونیا بخش دے خطا مایج ساریاں، کر دے معاف نبی دا صدقہ، کر دے معاف نبی دا صدقہ، سن لے میریاں زاریاں، اللہ سونیا بخش دے خطا مایج ساری، اللہ سونے، اللہ سونیا بخش دے خطا مایج ساریاں، سکیاں شاخاں ہریاں کرتی ربا تیری ذات، اج محروم رکھی نہ کسے نو اج کرم دی رات، مولا اج کرم دی رات، تیرے کرم نے سونے ربا، تیرے کرم نے سونے ربا، ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں، اللہ سونیا بخش دے خطا مایج ساری، اللہ سونے، اللہ سونیا بخش دے خطا مایج ساریاں،
رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ بخشش کا بگینہ رمضان کا مہینہ اہلا وسہلا یا رمضان یا رمضان رحمت برکت لایا ماہ رمضان قربان کیوں نہ جائیں آئے جو موت ایسی قربان کیوں نہ جائیں آئے جو موت ایسی اے کاش ہو مدینہ رمضان کا مہینہ اے کاش ہو مدینہ رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ بخشش کا بگینہ رمضان کا مہینہ پیارے نبی سے بھی کسی نے سوال کیا کہ دنیا بھی ضروری ہے. یہ وہ لوگ تھے جو 98% اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے اور ہم 98% جو ہیں دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں. ایک میں ہمیں خود جد و جہد کرنی ہے اور ایک جد و جہد میں تمہارا رب تمہارے ساتھ شامل ہے. ایک مقام پر فیصلے تمہیں خود کرنے ہیں اور منزل پر پہنچ کر پتہ لگتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا. دنیا میں فیصلہ کیا, کسی کو دوست بنایا, بڑا پسند آ گیا, بڑا آگے جا کے 30 سال کے بعد پتہ لگا کہ دوست ہی غلط تھا. تو ایک تمہارے ساتھ ایسا چل رہا ہے جس کے نہ فیصلے غلط ہیں نہ جس کی دوستی کبھی دھوکہ دیتی ہے. میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیری رحمت ہے وہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے مر جائیں گے ہم تو مٹ جائیں گے مگر غیر کے در نہ ہم جائیں گے تیرا در چھوڑ دیں تیرا در چھوڑ دیں تیرا در چھوڑ دیں یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہے تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی نظر کرم یا نبی مجھ پہ ہو اے پیارے نبی صدقہ زہرا کا دو نظر کرم یا نبی مجھ پہ ہو اے پیارے نبی صدقہ زہرا کا دو اس سے بڑھ کر کوئی سیدہ فاطمہ اس سے بڑھ کر کوئی اور میرا وسیلہ نہیں ہے تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے
भी बड़ा सजदा है। आज हमने 11 सजदे करने हैं اور پہلا سجدہ اس قبولیت کا کر دو کہ مجھے نبی کا دیدار ہو جائے. پہلا سجدہ کر دو. ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹ. سر اٹھائیں اور ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھائیں اور اپنے رب سے التجا کریں کہ پروردگار اس پاک رمضان کی برکت سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیر پر، میرے پیر و مرشد کی خیر پر میرا نام نبی کے دیدار والوں میں لکھ دیجیے. اشرائے مغفرت ہے، حکم دیا گیا ہے تو کوئی مقصد ہے، اور اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے تو پیچھے کوئی بڑی گہری بات ہے. تو ہم اب مسلسل 2 سجدے کریں گے اور یہ سجدے بھی عشرے کے توبہ کے سجدے ہوں گے. آپ یہ سجدے کر کے اور اس میں استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے. بول بڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹ. سر اٹھائیں، شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو سجدے کی توفیق دی، اور اب سجدہ توبہ اس عشرے کا ایک اور سجدہ اپنے رب کو کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. بھی بڑا سجدہ ہے. سر اٹھا کے پھر شکر ادا کرتے ہو، پھر سجدے میں چلے جاؤ. جان سخی مہدی تک مولا شفیع سے خود. اور اس میں بھی اپنے پروردگار سے کہو کہ میں کچھ بھی نہیں اور تو سب کچھ ہے، مجھے اس پاک رمضان میں بخش دے، اور میری جان پر جو وزن ہے اس کو ہلکا کر دے. اللہ کے حمد کرتے ہوئے سر اٹھا لو. یہ سجدہ آپ کو زندگی کے آنے والے وقت میں جو بقیہ زندگی ہے چاہے وہ قیامت تک کی ہو، یہ سزا خزانے کے طور پہ محفوظ ہو گئے. ہاں یہ سجدہ ضائع نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں ضائع جاتا. سبحان اللہ. اب یہ چونکہ میں نے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم یہ آیت میں نے اسم اعظم کی آیت پڑھی ہے، اور اس آیت کا حق یہ ہے کہ اس میں رب کریم نے سجدہ تلاوت رکھ دیا ہے، تو سجدہ تلاوت بھی آپ کرتے ہیں. سرور دی کے مصلی کو خدا جانتا ہے. سر اٹھا کے اس عشرے کی اللہ سے معافی مانگے. پھر یہ 3 سجدے بتا دوں بڑے قیمتی ہیں، اور مقصد کیا ہے ان کا؟ یہ حق ادائیگی رب، یعنی آج تک جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی اللہ کے حق میں غفلت ہوئی ہے، کمزوری آئی ہے، ہم اس کی ادائیگی کے لیے، چونکہ وقت بہت قیمتی جا رہا ہے، تو چلو اللہ کو سجدہ کرو. کسی کو رمضان میں کچھ بھی نہیں دے رہا اور کسی کو رمضان میں سب کچھ دے رہا ہے. یہ جس باری باری دیکھ رہے ہو پہیا مختلف اقوام پر گزرتا ہوا جا رہا ہے اور سب کو غرق کرتا جا رہا ہے. کبھی فلسطین پہ چل رہا ہے، کبھی شام پر چل رہا ہے، کبھی یمن پہ چل پڑا ہے، اور چاروں طرف سے لوگ مر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہائی کیزولیٹی شروع ہو گئی ہے. نیکی بدی اور بدی نیکی بن گئی ہے. اور یہ پہیا جب بھاری ہوتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان سجدوں کے ذریعے تمہیں کفایت اور عزت بخشے گا. یا حنانو یا منان کہتے ہوئے اٹھ جاؤ، دعا مانگو اپنے اللہ سے. یہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو کہ میرے کریم بادشاہ، کہو یا کریمو، یا ربی مجھے سبھی معاف کر دے آج، اور میرے نبی کو امت کو بھی معاف کر دے. پھر سجدہ کرو اللہ کو اور کہو کہ تجھ سے بڑھ کر میں نے بخشن ہار دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. اٹھا لو سر، پھر ہاتھ اٹھا کے نبی کا واسطہ دے کے وسیلہ دے کے دعا مانگو اور اپنی حاجات
اللہ کے سامنے پیش کرو. کہو اللہ سے میری ہر چیز کو کارآمد کر دے. میری ہر بگڑی ہوئی چیز جو میری غلطی سے بگڑی ہے اللہ آج اپنی رحمت سے, رمضان کی برکت سے, ان سجدوں کی برکت سے, میرے پیر و مرشد کی برکت سے, جس پر تو اپنے راز و نیاز کھولتا ہے, کرو تیسرا سجدہ. کبھی پیارے نبی سجدہ کریں گے اللہ کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار کھڑی ہوتی جا رہی ہے. خوش نصیب ہو کہ نبی کے لال سے جڑ گئے ہو. اٹھا لو سر. اب 2 سجدے ہمارے باقی ہیں اور اس کے بعد دعا یہ کرنی کہ اللہ اس کا ثواب ان لوگوں کو دے کہ پوری زندگی میں ہمارے ہاتھوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے, اس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچا دے. یہ 2 سجدے آپ نے کرنے کر لیں جلدی سے اور اٹھ کے خود ہی دعا مانگ لینی ہے. سر اٹھا لیں اور دوسرا سجدہ کر دیں. سر اٹھا لیں اور ہاتھ اٹھا کے ان لوگوں کے لیے دعا کر دیں کہ جن کے ساتھ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں حق تلفی ہوئی ہے, اس کا ثواب ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. اللہ میری اس پوری جماعت کو بزرگی کے لیے, ولایت برحق کے لیے آج قبول و منظور فرما. اللہ تو ان کی مدد و معاونت فرما. ان کو اللہ پرہیزگاری عطا کر. اللہ انہیں تقوی عطا کر. اللہ انہیں کشف عطا کر. اللہ انہیں نبی کا دیدار عطا کر. اللہ ان کو اپنا نور جمال اور جلال دکھا. اللہ ان کو بخش دے میرے اللہ. اللہ آج سب کو بخش دے میرے اللہ. اللہ اب تک کے رمضان کے لیے خیر و برکت کے لیے 1 کروڑ کلمہ پیش کرتے ہیں مولا. اپنے شایان شان بڑھا چڑھا کے اللہ میرے نبی کی پوری امت کو بخش دے. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم. سے خدا جانے سخی مہدی تک مولا شافعی سے خدا جانے سخی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول کھلا سجتا ہے. ہر لب پہ یہ صدا ہے رمضان آ گیا. ہر لب پہ یہ صدا ہے رمضان آ گیا. دل جگمگا اٹھا مہے رمضان آ گیا. ہر لب پہ یہ صدا مہے رمضان آ گیا. دل جگمگا اٹھا مہے رمضان آ گیا. اس ماہ میں بند ہو گئے. حضرت انسان ہے, اس کا علم, اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی پاور جو ہے بہت زیادہ بڑی ہے. اللہ کے بعد یہ کسی کی زیر اثر نہیں اور ہر چیز اس کے زیر اثر ہے اگر یہ اپنے قد پر کھڑا ہو جائے. جانور جو ہے یہ خواہش ہی خواہش ہے اور فرشتہ جو ہے یہ اطاعت ہی اطاعت ہے. اور حضرت انسان خواہش جمع اطاعت ہے. جب یہ خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ جانور نہیں بنتا, جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اور جب یہ اطاعت کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر یہ فرشتہ نہیں بنتا, فرشتے سے اوپر چلا جاتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام اپنی ریوڑ کی رکھوالی کر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوتی سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور رونے لگ گئے اور اس کو کہا کہ تو کون ہے بھائی، اور اتنی بڑی میرے اللہ کی تو حمد لایا کہاں سے؟ آپ نے کہا کہ مجھے ایک بار پھر سنا دے۔ اس نے کہا کبھی بھی نہیں سناؤں گا۔ آپ نے رونا دھونا ڈال دیا، آپ نے برا حال کر لیا۔ آپ نے کہا بتا کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ تحد نگاہ جتنی بکریاں ہیں آدھی دیتے ہو؟ تو آپ نے کہا دیتا ہوں مجھے ایک دفعہ سنا۔ آپ نے کہا اس سے کہ مجھے ایک بار اور سنا دے، اور آپ کا حال و بے حال ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سناؤں گا، کیا مجھے اپنا سارا ریوڑ دیتے ہو؟ تو آپ نے کہا جا میرا سارا ریوڑ لے جا۔ اس نے ایک بار پھر سنایا، لو آج اللہ گواہ ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ آج سربریوں سے ٹکا کر یہ پڑھانا تم نے، آج میں ان کی زبانوں سے یہ سننا چاہتا ہوں۔ زور سے پڑھو کہ والملکوتی سبحان والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ایک بار پھر عرش والوں کا ساتھ دو۔ سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ اللہم یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ہمارے آبا تمام انسانوں کا باپ، سچی بتا دوں ان کی طرف سے اپیل ہے کہ میری طرف سے بھی ایک دفعہ اللہ کی حمد بیان کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سبحان ذی الملک والملکوتی سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ تحت ادب ملاحظہ ہوشیار رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات فخر انسانیت فخر محبوبیت تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ پیش کر دو جلدی سے۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ رمضان آ گیا माहे آواز دے رے آئے آواز دے رے آئے رمضان روزے دارو پھر تازہ کر لو اپنے ایمان روزے دارو پھر تازہ کر لو اپنے ایمان روزے دارو
عشق جو ہے نا یہ عقل کو چھین لیتا ہے، اور عقل جو ہے یہ گردن میں سریا ڈال دیتی ہے. تو چونکہ عشق کا کھیل ہو رہا ہے، چھوٹے سے بچے بن کے بیٹھو یہاں. عقل تو چلی گئی نا جب عشق آیا. عقل کھا جاتا ہے عشق جو ہے نا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرواتا ہے. اور عشق کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن کہیں عشق کے اوپر ادب آ جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. ساڑا جو کنی مندرا پاکے، کنی مندرا پاکے، متھے دل روا کے نی میں جانا جو دینا. نی جوگی نہیں کوئی روپ ہے رب دا، جوگی نہیں کوئی روپ ہے رب دا، جوگی نہیں کوئی روپ ہے رب دا. اس جوگی میرا جوڑا پھسیا، اے جوگی میرے من وچ وسیا. سچ آکھاں تے میں قسم کھراڑے، جوگی میرا دین ایمانے. اس جوگی مینو کیتا روگے، اس جوگی مینو کیتا روگی. نی میں اس جوگی، نی میں اس جوگی، ہن غور نہ جوگی. نی میں جانا جوگی دینا، کنی مندرا پاکے، نی میں جانا جوگی دینا. تیرے زمین اتے برکت نے لالے نے، تیرے زمین اتے برکت نے لالے نے، تیرے زمین اتے رحمت دا ہو گیا اے، رحمت دا ہو گیا اے اعلان روزے دارو. پھر تازہ کر لو اپنے ایمان روزے دارو. ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. آج کی طاق رات ہے، چھوڑنی نہیں ہے. اس کو میرے ساتھ منائیں. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور یہ جمعے کی عظیم رات ہے. اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے. اس میں روزہ بھی ہے اور تراویح بھی ہے، اس میں نازل ہوا دیکھو قرآن ہے. اس میں پیدا ہوئے میرے غوث الورا، اس میں پیدا ہوئے میرے غوث الورا، جو کہ سارے ہی ولیوں کے سلطان ہیں. ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. میں بھی روزے رکھوں گا، یا اللہ توفیق دے. نماز پڑھنے جاؤں گا، یا اللہ توفیق دے. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں. اللہ کا احسان ہے عطا کیا رمضان ہے، شکر مولا کرتے رہنا مومن کی پہچان ہے. انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، کر لوں گا رمضان میں. ماہ رمضان میں تاک راتیں بھی ہے، جن میں بخشش کا ایک خاص فرمان ہے. ماہ رمضان میں تاک راتیں بھی ہے، جن میں بخشش کا ایک خاص فرمان ہے. اللہ اکبر. تو میرے بچوں اور دوستوں، یہ 10 دن ہم نے اللہ کے پیچھے پیچھے پھرنے ہیں. جیسے حج میں انسان بال بکھیرے ہوئے
कफन के 2 कपड़े पहने हुए अजीब उजड़ी हुए हाल के अंदर रब के पीछे पीछे फिरता है सिर्फ 5 दिन। तो 5 दिन के इवज़ में वो परवरदिगार आलम उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते। तो इन 10 दिनों में भी अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। रब को राजी कर लूंगा रमजान में, कर लूंगा रमजान में। माहे रमजान में ताक रातें भी है जिनमें बख्शिश का एक खास फरमान है। माहे रमजान में ताक रातें भी है जिनमें बख्शिश का एक खास फरमान है। हमको बख्शेगा मौला शबे कद्र में, हमको बख्शेगा मौला शबे कद्र में। यही उम्मीद है और ये अरमान है। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। इसमें रोजा भी है और तरावी भी है, इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है। अल्लाहु अकबर। इसमें नाजिल हुआ देखो कुरान है। इसमें पैदा हुए मेरे गौसुल वरा, इसमें पैदा हुए मेरे गौसुल वरा, जो के सारे ही वलियों के सुल्तान हैं। माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है, माहे रमजान है। मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, नमाज पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान में। अल्लाह का एहसान है आता किया रमजान है, शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। इंशाअल्लाह सारे रोजे रखूंगा रमजान में, नमाज पढ़ के रब को राजी कर लूंगा रमजान